معیشت جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد حالات سنبھل جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ IMF کا معاہدہ ہونے کے باوجود تیزی سے روپے کی قدر کے اندر کمی آ رہی ہے، اور مارکیٹس جو ہیں اس کے اندر ایک ہیجان ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، بیرونی مارکیٹ جو ہیں وہ بھی پاکستان کے خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے خطرے کو کہہ رہے ہیں، تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے اندر میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ کر کے بتا دوں کہ جس وقت عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو ان کو معیشت جو ملی تھی اس کے بیرونی خطرات کیا تھے، اور یہ جس وقت امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے تو ان کے آنے کے اوپر صورتحال کیا تھی، اور اس وقت بیرونی خطرات کیا تھے، اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے پہلے اپنے 5 ماہ کے اندر جو فیصلے کیے اس کے کیا اثرات آئے سامنے معیشت کے اوپر، اور اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے پہلے 5 ماہ کے اندر جو اپنے فیصلے کیے ہیں اس سے معیشت کے اوپر اور عوام کی زندگی کے اوپر کیا اثرات آئے ہیں، وہ ذرا سامنے تقابل میں کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو ذرا سمجھ میں آ جائے کہ کون نااہل ہے اور کون نااہل نہیں ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے ریزروز اس وقت جو ہیں وہ 9.8 ارب ڈالر تھے، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، ان کی حکومت آئی تو اس وقت 11.4 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، یعنی ان کو جہاں سے ان کی ابتدائی ہوئی حکومت کی تو ان کے پاس 1.6 ارب ڈالر زیادہ موجود تھے بنسبت عمران خان کی حکومت جب وہاں پر آئی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس پیسہ کتنا رکھا ہوا ہے، دوسرا کتنی تیزی سے وہ پیسہ نکل رہا ہے، یعنی آپ کا بیرونی خسارہ کتنا ہو رہا ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تو اس وقت جو ہے پچھلے جو 5 ماہ گزرے تھے، 5 ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے 5 ماہ بھی ہوئے ہیں، اس لیے میں تناظر جو ہے وہ 5 ماہ کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے جو آخری 5 ماہ ان کی حکومت کے یہ گزرے تھے، یا عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے گزرے تھے، اس میں 1.8 ارب ڈالر کا ماہانہ خسارہ ہو رہا تھا، اور ان کی جب حکومت آئی تو اس سے پہلے جو 5 ماہ گزرے اس میں 1.55 ارب ڈالر کا خسارہ ہو رہا تھا، یعنی ان کے پاس ریزروز بھی ان کو زیادہ ملے ہماری نسبت، اور جو خسارے کی رفتار چل رہی تھی وہ بھی کم تھی، یعنی معیشت کو خطرہ اس سے بہت کم تھا بنسبت اس کے کہ جو معیشت ہمیں دی گئی۔ یہاں سے اب ابتدا ہوتی ہے، اب دیکھیں کہ ہم نے 5 ماہ کے اندر پہلے کیا کیا اور اس کے کیا اثرات آئے، اور انہوں نے کیا کیا اور اس کے کیا اثرات آئے۔ سب سے پہلے تو جو ہم نے فیصلے کیے تو ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا پہلے 5 ماہ کے اندر، اس بیرونی خسارے میں جو پہلے 5 ماہ تھے ہمارے بنسبت اس سے پہلے جو 5 ماہ گزرے تھے اس میں 30% کی کمی آئی، یعنی ہم نے بہتری کی، خسارہ کم کیا 30% سے۔ انہوں نے اپنے 5 ماہ کے اندر جو پچھلے 5 ماہ تھے اس سے صرف 7% کی بہتری آئی ہے، ہماری بہتری 30%، ان کی بہتری 7%۔ اب اس بہتری کو کرنے کے لیے جو مشکل اقدامات کرنے پڑتے ہیں اور اس سے جو اثر پڑتا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ ہماری 30% جو بہتری آپ کو نظر آئی اور کم ریزرو سے شروع ہوئے تھے، اس کے بعد جو ضروری اشیاء ہیں، جو عام انسان کی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں، اس کی افراط زر ہماری حکومت کے 5 ماہ مکمل ہونے کے بعد 8.9% پتہ سینسٹیو پرائس انڈیکس، انہی اہم اشیاء، روزمرہ استعمال کی چیز کے اشیاء عوام کے لیے جو ہیں، جب ان کے 5 ماہ ختم ہوئے ہیں تو اس افراط زر میں جو ہمارا 8.9% تھا 5 ماہ مکمل ہونے کے بعد، ان کے حکومت کے اندر 45% سے بھی زیادہ جا چکا ہے۔ کہاں 9% سے کم اور کہاں 45% سے زیادہ مہنگائی۔ دوسری چیز دیکھیں کہ روپے کی قدر، اچھا اب ان کو ریزرو بھی زیادہ ملے، خسارہ بھی کم ہو رہا تھا، اس کے باوجود روپے کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے اس وقت روپے کی قیمت کو 2 روپے گرتی تھی تو بریکنگ نیوز، شور طوفان ہوتا تھا کہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پہلے 5 ماہ جو تھے عمران خان کی حکومت کے، اس کے اندر روپے کی قدر کے اندر 14 روپے کمی آئی، 5 ماہ کے اندر 14 روپے کمی آئی۔ ان کے 5 ماہ کے اندر کتنی کمی آئی؟ 53 روپے کی کمی آئی۔ صرف 14 روپے کی کمی عمران خان کے پہلے 5 ماہ کے اندر، اور 53 روپے کی کمی اس امپورٹڈ حکومت کے پہلے 5 ماہ کے اندر۔ اچھا بیرونی طور کے اوپر دیکھ لیں، مقابلہ کر لیں کہ بیرونی منڈیاں جو ہیں، عالمی مارکیٹ جو ہیں، وہ کس طریقے سے معیشت کو دیکھ رہی تھیں۔
وہ اس معیشت کو دیکھ رہی ہیں. ایک شرح ہوتی ہے, ایک انشورنس پالیسی آپ سمجھ لے ہوتی ہے کہ ایک ملک کا جتنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت دیوالیہ ہو جائے گی, بیرونی طور پہ دیوالیہ ہو جائے گی, تو اس کے لیے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس ہوتے ہیں. جب ہماری حکومت کے 5 ماہ ختم ہوئے, کوئی IMF کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا, تو 3.3% صرف تھا یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ. یعنی لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے 5 ماہ گزرنے کے بعد وہی جو کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے وہ 22.7% پہ پہنچا ہوا ہے. یعنی 7 گنا زیادہ ہے بنسبت ہمارے جو 5 ماہ مکمل ہونے کے بعد تھے. دوبارہ میں کہہ دوں, ریزرو کم ملا ہمیں ان کی نسبت, یا ان کو ہم سے زیادہ ملا. خسارہ ان کو ہم سے کم ملا, یعنی خطرہ کم تھا. اس کے بعد بہتری کم یہ کر سکے. مہنگائی جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 5 گنا زیادہ مہنگائی انہوں نے, افراط زر انہوں نے کی. اور عالمی منڈیوں کے اندر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ جو ہے عالمی مارکیٹس کے مطابق 7 گنا زیادہ ہے بنسبت ہمارے. اور ہمارا, میں پھر کہہ رہا ہوں, IMF ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا, ان کا IMF ایگریمنٹ ہو چکا ہے. ہر دن جو گزر رہا ہے پاکستان کے لیے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ بری طریقے سے ناکام ہو چکا ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اوپر رحم کیا جائے اور پاکستان کے عوام کے اوپر رحم کیا جائے, اور اس امپورٹڈ حکومت کو ختم کر کے ایک نئے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان کو حکومت دے دو, ایک نیا الیکشن کرائیں. واحد حل ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دیں پاکستان کی مستقبل کے فیصلے کس نے کرنے. جب تک آپ یہ سیاسی انتشار اور بحران ختم نہیں کروائیں گے, کسی صورت پاکستان کی معیشت سنبھلنے والی نہیں ہے. خدا کا خوف کریں.